اللہ نے جن کو دیا ہے، جن کو نہیں دیا اللہ ان سے مطالبہ بھی نہیں کرتا ہے، ڈیمانڈ بھی نہیں کرتا کہ قربانی کرو، لیکن جن کو اللہ نے گنجائش دی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے وسعت سے نوازا ہے، مال کی فراوانی سے، خوشحالی سے، ان کو چاہیے کہ بڑے اہتمام کے ساتھ قربانی کریں، اپنی طرف سے کریں، رسول اللہ کی طرف سے کریں۔ حضور کا یہ عمل تھا کہ حضور پوری امت کی طرف سے کیا کرتے تھے، پوری امت کی طرف سے بھی کیا کرتے تھے۔ حضور تو امت کی طرف سے کر رہے ہیں، اور امت کے جن لوگوں کو اللہ نے دیا ہے وہ اس موقع پر حضور کو یاد نہ کریں، یہ بڑی ناانصافی ہوگی، ناشکری اور ناقدری ہوگی۔ شانئک هو الابتر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان له سعة فلم يضحی فلا يقربن مصلانا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، ہم اس وقت دنیا کے سب سے بہترین دنوں سے، سال کے بہترین دنوں سے گزر رہے ہیں، اور آج کا دن ہمارے یہاں کی چاند کی تاریخ کے اعتبار سے بھی بڑا اہم دن ہے، عرفہ کا دن ہے، اور دنیا کے مختلف ممالک میں آج کا دن قربانی کا بھی یوم النحر۔ یہ دن اور ان دنوں میں کی جانے والی جو بھی عبادتیں ہیں، حج، قربانی، یہ سب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، ملت ابراہیمی کی پہچان، علامت، نشانی اور شعار ہے۔ قربانی کب سے جاری ہے، کیا تاریخ ہے اس کی، آپ سنتے رہتے ہوں گے۔ قربانی کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی انسانیت کی تاریخ پرانی ہے۔ اس دنیا میں جب سے انسان وجود میں آیا ہے اس وقت سے قربانی بھی موجود ہے۔ ہر قوم میں، ہر ملت میں قربانی کا عمل رہا ہے اور ابھی بھی موجود ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے، ہر گروہ کے لیے، ہر جماعت کے لیے ہم نے قربانی کی عبادت متعین کی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض قوموں میں، ملتوں میں تبدیلیاں ہو گئی، اللہ کے لیے قربانی دینے کے بجائے شرک کرنے لگ گئے، غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنے لگ گئے۔ قرآن نے اس کو بیان فرمایا ہے، یعنی مشرکانہ عمل انہوں نے شروع کر دیا۔ قرآن میں سورۃ الانعام میں 4 جانوروں کا ذکر ہے، مشرک لوگ ان کو غیر اللہ کے لیے متعین کر دیتے تھے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام۔ بحیرہ ایسا جانور جس کو وہ چھوڑ دیتے تھے غیر اللہ کے لیے، بتوں کے لیے، کہ اس کا دودھ، جیسے گائے ہے، اونٹنی ہے، بکری ہے، دودھ دینے والا جانور، اس کا دودھ ہم استعمال نہیں کریں گے، بتوں کے نام چھوڑ دیں، حالانکہ ہونا اللہ کے لیے چاہیے تھا۔ اسی طرح سائبہ، ایسا جانور جس کو بتوں کے نام چھوڑ دیا جاتا تھا، آزاد کر دیا جاتا تھا، اس کو سب احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے، کوئی چھوتا نہیں تھا، نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ اسے بہت سارے سانڈ جانور گھومتے پھرتے ہیں، بکرے بھی ہوتے ہیں، اونٹ بھی ہوتے ہیں، بیل بھی ہوتے ہیں، اس طرح چھوڑے ہوئے۔ اسی طرح وسیلہ تھا، کوئی ایسا مادہ جانور، بکری، گائے، اونٹنی، کہ جو 2 مرتبہ مسلسل جو ہے نا مادہ جنم دے دے، بکری، اونٹنی جنم دے دے، تو اس کو بھی بتوں کے نام چھوڑ دیتے تھے، غیر اللہ کے نام۔
اسی طرح حام کہا گیا، ایسا خاص نر اونٹ جو جس کے نطفے سے 10 بچے پیدا ہو گئے ہوں تو اس کو بھی غیر اللہ کے نام چھوڑ دیتے تھے۔ تو یہ سب جانوروں کو غیر اللہ کے نام کرنے کا رواج پہلی قوموں میں رہا ہے، بلکہ غیر اللہ کے نام ذبح کرنے کا بھی رواج رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ غیر اللہ کے نام پر جو جانوروں کی نظریں، قربانیاں، چڑھاوے متعین کرتے ہیں نا، ما جعل اللہ، یہ اللہ نے متعین نہیں کیا ہے، ولیکن الذین یفترون، یہ اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، انہوں نے اپنی طرف سے اس کو ایجاد کر لیا ہے۔ اسے قربانی کا ذکر قرآن کریم میں جو بیان ہوا ہے وہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے ذریعے سے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر۔ اسی لیے میں نے کہا قربانی کی تاریخ اتنی پرانی ہے جتنی انسانوں کی تاریخ۔ ہمارا یہ ماننا ہے اس دھرتی پر سب سے پہلے حضرت آدم آئے، حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت، نسل، اولاد آگے بڑھی تو قرآن کہتا ہے 2 بیٹے آدم کے انہوں نے قربانی پیش کی۔ اب قرآن میں کیسے پیش کی، کیوں پیش کی، کیا صورتحال پیش آئی، پھر اس کی حدیث میں وضاحت آئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام حابیل تھا، ایک کا نام قابیل تھا۔ قابیل بڑا تھا، حابیل چھوٹا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام چھوٹے بیٹے کی جس لڑکی سے شادی کروانا چاہتے تھے، بڑا بھی اسی کا خواہش مند ہو گیا، میں اس سے شادی کروں گا۔ اور تفاسیر میں آیا بڑا بیٹا جو تھا وہ ترش روح، تند مزاج، سخت طبیعت اور سخت مزاج کا مالک تھا، اڑیل مزاج کا، مانتا نہیں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بہت منانے کی کوشش کی لیکن وہ مانا نہیں، اس نے اپنے بھائی کو بھی دھمکی دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو سماجی اصول تھے اس اصول کے مطابق بڑے بیٹے کی شادی اس لڑکی سے نہیں ہو سکتی تھی، اس کا مطالبہ انصاف پر مبنی نہیں تھا، صحیح نہیں تھا، درست نہیں تھا، سمجھا یا نہیں سمجھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا پھر ایک طریقہ میں بتاتا ہوں، اس طریقے پر عمل کر لو، اس طریقے سے پتہ چل جائے گا کہ اس لڑکی سے کون شادی کرے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا دونوں اپنے بیٹوں سے کہا اپنی اپنی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو۔ چھوٹا بیٹا جانور چرایا کرتا تھا، بڑا بیٹا کھیتی کیا کرتا تھا، تو بڑے بیٹے نے قابیل نے اپنی کھیتی کے جو اناج غلہ تھا اس میں سے جو ردی قسم کا تھا، بیکار قسم کا، وہ اللہ کی راہ میں دے دیا، اس کی قربانی پیش کی، اللہ کی بارگاہ میں نذر کے طور پر اس کو پیش کیا۔ اور چھوٹا جو بیٹا تھا وہ طبیعت کا اچھا تھا، شریف تھا، نفیس تھا، مزاج و طبیعت کا اچھا تھا، منکسر المزاج تھا، اس نے اپنے جانوروں میں سے بہترین جانور دیکھا اور اس کو اللہ کی راہ میں پیش کر دیا۔ اب اس زمانے میں یہ تھا کہ قربانی جس طرح ہم کرتے ہیں اس طرح نہیں تھی، اپنے استعمال کے لیے نہیں ہوتی تھی، تو وہ کسی بلند جگہ پر، پہاڑ پر، ٹیلے پر رکھ دیتے تھے، اللہ کی طرف سے آگ آتی تھی اور جو چیز انہوں نے رکھی ہے اس کو جلا کر اگر خاکستر کر دیتی تھی، جلا دیتی تھی، تو یہ اس بات کی علامت تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی مقبول ہے، یہ آدمی صحیح ہے۔ اور جس کی رکھی ہوئی چیز کو آگ نہیں جلاتی تھی تو اس بات کی علامت و نشانی تھی کہ اس میں کھوٹ ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تو چھوٹے بیٹے نے جو قربانی پیش کی، اللہ کے بارگاہ میں جو نذر پیش کی، تو وہ قبول کر لی گئی۔ تو بڑے بیٹے کو اور غصہ آ گیا، اس نے اپنے بھائی کو دھمکی دی، اندر غصہ انتقام بن کر ابل پڑا، کہنے لگا لاقتلنک، میں تجھے مار دوں گا، راستے سے ہٹا دوں گا اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے۔ ہوتا ہے دنیا کی حقیر چیزوں کی خاطر انسان ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں۔ زر، زن، زمین بہت مشہور ہے۔ زر مطلب روپیہ پیسہ، زن مطلب عورت، زمین، ان 3 چیزوں کی خاطر لوگ قتل کر دیتے ہیں۔ ابھی تازہ واقعہ چل رہا ہے بہار کا، حافظ والد تھے اور دوسرا عالم مفتی تھا، اور جو بیچ میں لڑکی ہے وہ بھی عالمہ،
मुफ्ती शादीशुदा, और उस आलिमा से दोबारा शादी करना चाहता, उसका बाप राजी नहीं था उसके लिए, तो दोनों ने मिलकर सुपारी दे दी, हाफिज आलिम जो उसका बाप था उसको मरवा दिया, खत्म कर दिया। अभी ताजा चल रहा। तो ये झगड़े की हमेशा बुनियाद रही है, जर जन जमीन। तो ये जन की मोहब्बत में, उस लड़की की मोहब्बत में भाई को धमकी देना, लाक़तुलन्नक, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, रास्ते से हटा दूंगा। छोटे ने कहा इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, भाई जान मेरा इसमें क्या कसूर कि मेरी कुर्बानी कबूल हो गई, तुम्हारी कबूल नहीं हुई, इसमें मेरा तो कोई हाथ नहीं है ना, ये तो अल्लाह ने कबूल की है, मेरा क्या कसूर है, मुझे क्यों मारना चाहते हो? उसने कहा नहीं मैं तुम्हें मारूंगा, कत्ल कर दूंगा। तो छोटे भाई ने कहा लइम बसत्त इलैया यदका लितक़्तुलनी मा अना बिबासिति यदी इलैका लियक़्तुलक, अगर तू अपना हाथ बढ़ाएगा मेरी तरफ मुझे मारने के लिए, कत्ल करने के लिए, मैं ये गुनाह नहीं कर सकता। इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बल आलमीन, मैं अपने रब्बुल आलमीन जो है उससे डरता हूँ, ये खून रेजी का कत्ल करने का गुनाह मैं अपने सर नहीं ले सकता, कत्ल हो जाना गवारा कर लूँगा। चुनांचे फिर बड़े भाई ने छोटे भाई को कत्ल कर दिया। वो लंबी तफसील है, उसके बाद क्या वाक़यात पेश आए वो यहाँ बयान करना मकसूद नहीं है। मकसूद ये बयान करना है कि कुर्बानी इंसान जब से वजूद में आए हैं तब से शुरू हो गई है, और फिर हर मिल्लत में, हर मज़हब में, हर जमात में, हर दीन और धर्म में ये कुर्बानी का अमल जारी और सारी रहा है। हज़रत शीस के बारे में पढ़ेंगे, हज़रत इदरीस के बारे में पढ़ेंगे, हज़रत सुलेमान के बारे में पढ़ेंगे, हज़रत मूसा के बारे में पढ़ेंगे, हज़रत ईसा के बारे में पढ़ेंगे। सब ने कुर्बानी भी की है और कुर्बानी करने का अपनी अपनी मिल्लत को और अपनी अपनी कौम और अपनी अपनी उम्मत को हुक्म भी दिया है, तरगीब दी है, शौक दिलाया है। अंबिया की सीरत पढ़ेंगे तो ये सब आपको मिलेगा। और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो जद्दुल अंबिया मुजद्दिदुल अंबिया, तमाम अंबिया के जद्दे अमजद हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद जितने भी पैगंबर आए, नबी और रसूल आए ना, वो सब उनकी औलाद में से आए। हज़ारा हज़ार पैगंबर आए, रसूल आए, या तो हज़रत इसहाक की औलाद में से हैं या फिर अपने हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, वो हज़रत इस्माइल की औलाद में से आए, सब उनकी औलाद में से आए हैं। तो ये जो कुर्बानी है जिसे आज हम जिंदा कर रहे हैं और कुर्बानी पेश करते हैं, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है और आपका तरीक़ा है और आपका अमल है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो कुर्बानी का अंदाज पेश किया, जिस तरह अल्लाह के हुक्म के आगे अपना सर तस्लीम खम कर दिया, अपने आप को झुका दिया, अपने आप को अल्लाह के हुक्म के आगे मिटा दिया, एक एक चीज़ की कुर्बानी पेश की, बाप की मोहब्बत की कुर्बानी पेश की, वतन की कुर्बानी पेश की, कौम की कुर्बानी पेश की, और फिर जब ज़रूरत पड़ी तब बेटे की कुर्बानी पेश कर दी। कोई मामूली कुर्बानी नहीं थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। अंदाज़ा लगाइए, जब बेटे थे अल्लाह की मोहब्बत में बाप की मोहब्बत को कुर्बान कर दिया, मामूली है। बाप को छोड़ना पड़ा, अल्लाह की खातिर छोड़ दिया, कौम को छोड़ दिया, वतन को छोड़ दिया। और जब बाप बने हैं तो अल्लाह की मोहब्बत की खातिर बेटे के गले पर छुरी चलाने के लिए तैयार हो गए। अल्लाह को यह अंदाज हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इतना पसंद आया कि फिर उनकी सुन्नत को जारी फरमा दिया। इसलिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह मा हाज़िहिल अज़ाही, ये कुर्बानियाँ क्या हैं? कहा ये सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे अब्बा इब्राहीम की सुन्नत है, उनका तरीक़ा है। अल्लाह को पसंद आया उनकी कुर्बानी का अंदाज। इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन व फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। जब बेटे के गले पे छुरी चलाने के लिए बाप तैयार हो गया ना, अल्लाह को सिर्फ इम्तिहान मकसूद था कि इब्राहीम ने बाप की कुर्बानी दी, कौम की कुर्बानी दी, वतन की कुर्बानी दी, माँ और छोटे बच्चे को जंगल में देने की कुर्बानी पेश की। अब ये बेटा जो बुढ़ापे में मिला है, तमन्नाओं के बाद मिला है, आरज़ुओं के बाद मिला है, और इतनी उम्र को पहुंच गया कि कामों में हाथ बटाने लगा है। बच्चा माँ बाप के कामों में हाथ बटाने लगता है ना, जब माँ की मोहब्बत, बाप की मोहब्बत जज्बात लेने लगती है।
بہت محبوب ہو جاتا بیٹا، اس عمر کو پہنچا ہے تو کہا اب ایک اور امتحان لیتا ہوں، دیکھیں ابراہیم اس میں پاس ہوتا یا نہیں، اور ابراہیم پاس ہو گئے۔ اور قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بڑا سخت و کڑا امتحان تھا۔ ایک بھائی سوال کا پرچہ آتا، کوسچن پیپر آتا ہے جس کو کہتا ہے اسٹوڈنٹ، کہ بہت مشکل سوالات تھے، کوسچن تھے، کسی کوسچن پیپر کو ماسٹر کہتا، استاد کہتا ہے یار کس نے بنایا، بہت مشکل بنایا ہے۔ کسی کو بورڈ، امتحان بورڈ، ایگزام بورڈ کہتا ہے بڑا مشکل پرچہ تھا۔ کسی کو دوست کہتے ہیں، کسی کے والدین کہتے ہیں مشکل پرچہ تھا۔ یہ وہ پرچہ تھا جو خود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ تو بہت مشکل ایگزام تھا اور ابراہیم اس کو بھی پاس کر گئے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے کہا ابراہیم یہ تو امتحان آزمائش مقصود تھی، میں محبوب ہوں، بیٹا محبوب ہے، اور تم نے ثابت کر دیا کہ نہیں میری ذات محبوب ہے، لیجئے بیٹے کی قربانی اصل مقصود نہیں ہے، ہم تو جانچنا چاہتے تھے، پرکھنا چاہتے تھے، اور تم اس جانچ میں کامیاب نکلے، اب یہ فدیے کے طور پر بیٹا دیا جا رہا ہے، اس کو دمبا دیا جا رہا ہے بیٹے کے بدلے، اور اس کو اب آپ ذبح کیجئے۔ پھر اس کے بعد سے بیٹوں کے بجائے مسلسل جانوروں کی قربانی کا یہ عمل اور جانوروں کو ذبح کرنے کا یہ عمل جاری و ساری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر اس کو اپنے عمل سے ثابت کر کے دکھایا ہے۔ قربانی یہ اللہ کا حکم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ثابتہ ہے، یعنی ایسی سنت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد ہمیشہ کی ہے، کبھی نہیں چھوڑی ہے، اور پھر امت کا اجماعی عمل ہے، یعنی امت آج تک اجماعی طور پر اتفاقاً اس پر عمل کرتی چلی آ رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین یضحی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کے بعد مدینے میں 10 سال رہے ہیں، اور 10 سال آپ نے قربانی کی ہے، مسلسل قربانی کرتے رہے، بلکہ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ اپنی طرف سے بھی قربانی کی ہے، امت کی طرف سے بھی قربانی کی ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل بخاری شریف میں آیا، اہتمام کے ساتھ قربانی کیا کرتے تھے، اہتمام کے ساتھ قربانی کے جانوروں کو خریدتے تھے، بڑی توجہ کے ساتھ ان کو پالتے تھے، ان کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے، ان کی پرورش کیا کرتے تھے۔ روایات کے الفاظ یہ ہیں بخاری کے، کُنَّا نُسَمِّنُ الْأَضْحِيَ بِالْمَدِينَةِ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُسَمِّنُونَ، ہم مدینے میں قربانی کے لیے جانور پالتے تھے، اور ان کو اتنا کھلاتے تھے پلاتے تھے کہ وہ موٹے تازے فربا ہو جایا کرتے تھے، اور تمام مسلمان یہ کیا کرتے تھے، قربانی کے جانور پال کر خود اپنے ہاتھوں سے ان کو پالنا اور پھر قربانی کرنا، یہ عمل اور یہ اہتمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا، اور ایسا ہی جانور قربانی کا اللہ کو پسندیدہ ہے۔ مسلمان بڑی فکر کے ساتھ جس کو پالے، بڑا عجیب واقعہ ہے، حضرت شیخ الہند یہ تو صحابہ کا ہے نا، ہمارے آج کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، پہلے بھی رہے ہیں جو اس اہتمام کے ساتھ قربانی کیا کرتے تھے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند مولانا محمود حسن، جو انگریزوں کے خلاف بڑے زبردست جہاد کرنے والے تھے، ملک کی آزادی میں ان کا بڑا رول ہے، ریشمی رومال کی تحریک آپ نے اگر پڑھی ہو، اور ان کے نام پر یہاں کی بھارت کی سرکار نے ٹکٹ ڈاک ٹکٹ کی بھی جاری کیا تھا، ان کی قربانیوں کی خراج تحسین میں، خراج عقیدت میں بڑی قربانیاں پیش کی انہوں نے، مالٹا جیل میں رہے کالا پانی کے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر سال قربانی کے لیے بڑا جانور خریدتے تھے، انگریزوں کے زمانے میں قانونی طور پر اجازت تھی تو بیل خریدا کرتے تھے، بچڑا خریدا کرتے تھے، اور سال بھر اس کی خدمت کرتے تھے، اس طرح پالتے تھے جس طرح اپنے بچوں کو پالتے ہیں۔ بچوں پر ہم جتنی توجہ دیتے ہیں، خرچہ کرتے ہیں نا، اس بچڑے پر اتنا خرچہ کیا کرتے تھے، بڑی محبت سے پالتے تھے، اور وہ مانوس ہو جایا کرتا تھا۔ حضرت اپنے گھر سے دارالعلوم تشریف لے جایا کرتے تھے، وہ بچڑا پیچھے پیچھے ہو جایا کرتا تھا، وہ درسگاہ میں کلاس روم میں جاتے تھے، باہر بیٹھ جایا کرتا تھا، جب تک اندر پڑھاتے تھے وہ بیٹھا رہتا تھا، باہر نکلتے تھے گھر کی طرف واپس ہوتے تھے وہ ساتھ میں ہو جایا کرتا تھا۔
اتنا مانوس ہو گیا تھا. بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ جب قربانی کا وقت آیا نا, ذبح کرنے کا وقت آیا, تو اس انداز میں قربانی کر رہے تھے کہ حضرت ذبح کر رہے تھے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے, اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے. آج جانور ذبح کرتے وقت یہ انسیت, یہ محبت ہماری ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی, اس لیے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو پالا نہیں ہے. خرید کر لے آئے اور فوری طور پر آ کے ذبح کر دیا. ایک جذباتی جو تعلق ہوتا ہے, جو ریلیشن ہوتا ہے, وہ اس کے ساتھ وابستہ نہیں ہوا ہے, جڑا نہیں ہوا ہے. تو آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں, لیکن اللہ کے حکم کی تعمیل میں بیٹوں کی طرح پال کر جس کو بڑا کیا اس کو ذبح کر رہے ہیں. اور صرف ایک مرتبہ کا نہیں, ہمیشہ ان کا یہی معمول تھا. ذبح کر دیا, اسی دن دوسرے دن قربانی کے دنوں میں پھر دوسرا جانور اگلے سال کے لیے خریدتے تھے, پھر اس کو پالتے تھے, پوستے تھے, بڑا کرتے تھے. اور قربانی کے دن جب قریب آتے تھے نا, تو چارہ کم کر دیتے تھے. دیکھیے آپ انداز, چارہ گھاس کم کر دیتے تھے اور دودھ بالٹی میں ڈال کر اندر جلیبی ڈال کر اس کو کھلایا کرتے تھے. اور زیادہ دن قریب آ گئے تو اس کی جگہ جگہ پر مہندی لگاتے تھے, علامت کے طور پر, عزت تکریم کے طور پر یہ قربانی کا جانور ہے. اور پھر اپنے ہاتھ سے ذبح کر کے قرآن کی اس آیت پر عمل کرتے تھے, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جب تک اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ محبوب ترین دل سے لگی ہوئی چیز کو قربان نہیں کرو گے نا, نیکی کے اعلیٰ درجے کو تم نہیں پا سکتے ہیں. اس طرح جانور کو جب انسان ذبح کرے گا تو پتہ چلتا ہے کہ میں بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہا ہوں, بڑے ناز سے, بڑی قربانیوں سے جس کو پالا ہو. تو ہمارے اسلاف اس طریقے سے بھی قربانی کیا کرتے تھے, پالا کرتے تھے. تو یہ جو قربانی ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے, اللہ کا حکم ہے, نبی کی سنت ثابتہ ہے. ہمیں بھی اسی طرح اس کے بارے میں فکر کرنا چاہیے, اہتمام کرنا چاہیے, پابندی سے. اللہ نے جن کو دیا ہے, جن کو نہیں دیا اللہ ان سے مطالبہ بھی نہیں کرتا ہے, ڈیمانڈ بھی نہیں کرتا کہ قربانی کرو. لیکن جن کو اللہ نے گنجائش دی ہے, جن کو اللہ تعالیٰ نے وسعت سے نوازا ہے, مال کی فراوانی سے, خوشحالی سے, ان کو چاہیے کہ بڑے اہتمام کے ساتھ قربانی کریں. ان دنوں میں قربانی ہی اللہ کو پسندیدہ ہے. صدقہ خیرات, آپ سوچیں کہ قربانی کی جتنے پیسے ہیں وہ ہم صدقہ خیرات کے طور پر دے دیں, وہ اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے. ان دنوں میں قربانی کرنا ہی پسندیدہ ہے. ہر عمل کا ایک وقت ہے, اس وقت میں وہ عمل کریں گے وہ اللہ کو پسندیدہ ہے. آپ زکوٰۃ کے وقت زکوٰۃ ادا کریں, صدقۃ الفطر کے موقع پر صدقۃ الفطر ادا کریں, وہ پسندیدہ ہے. اور اس موقع پر کوئی یہ کہنے لگ جائے اتنے سارے جانور قربان کرتے ہیں, کروڑوں اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں, یہ تو امت کے غریبوں اور مسکینوں پر خرچ ہونا چاہیے, وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں گے, یہ صحیح نہیں ہے. جو اللہ کہے گا وہ کرنا ہے, جو آپ کا دماغ کہہ رہا وہ نہیں کرنا ہے. حضور نے فرمایا ما عمل ابن آدم فی هذا اليوم من دم یحراق, اس دن یعنی قربانی کے دنوں میں جو خون بہایا جائے گا اللہ کے نزدیک وہی سب سے پسندیدہ, سب سے افضل اور سب محبوب ہے, کوئی اور کام نہیں ہے. اور خون بہانا ہی مقصود نہیں ہے, جانور ذبح کرنا مقصود نہیں ہے, گوشت مقصود نہیں ہے کہ گوشت ہمیں بھی مل جائے گا, غریبوں کو بھی مل جائے گا, یہ مقصود نہیں ہے. قربانی کا اصل مقصد کیا ہے؟ قربانی کا اصل مقصد جو ہے نا, یہ قربانی ایک سمبلک چیز ہے, علامتی, نشانی, پہچان ہے. قربانی کس چیز کی پہچان ہے, کس چیز کا سمبل ہے؟ یہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی یادگار ہے. ان کی یادگار کس طور پر کہ انہوں نے جس طرح باپ بیٹے نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا تھا, فدائیت کے, قربان کر دینے کے, اللہ کے حکم پر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے جو جذبات سے ہم کو ان سے ہم آہنگ ہونا ہے, انہی جیسا ہمیں بننا ہے, اس عہد کو تازہ کرنا ہے. صرف جانور ذبح کرنا مقصود نہیں ہے, اصل تو ہمارے اندر کا تقویٰ, ہمارے اندر کے اطاعت و فرما برداری کا جذبہ اللہ پر رکھنا چاہتا ہے. جس طرح ابراہیم اور اسماعیل نے اپنے آپ کو سب کچھ قربان کر دینے کے لیے اللہ کے حوالے کر دیا تھا نا, ہمارے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے یا نہیں, یہ جذبہ پیدا کرنا مقصود ہے. اسی لیے اللہ کو سب سے زیادہ یہ پسندیدہ ہے, اسی لیے یہی کام ان دنوں کرنا ہے, اسی پہ خرچ کرنا ہے. کوئی کہے کہ نہیں صدقہ خیرات کر دو اس کے پیسے, یہ صحیح نہیں ہے. کیونکہ بات جو اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں نا وہ فدائیت کا جذبہ, اپنے آپ کو قربان کر دینے کا جذبہ, اللہ کے حوالے کر دینے کا جذبہ, یہ پیدا کرنا چاہتے ہیں. اور یہ اسی سے ہوگا.
جیسے ہمارے یہاں بھائی بہت سارے دن منائے جاتے ہیں، ان میں سے 15 اگست بھی منایا جاتا ہے، 26 اگست جھنڈے لہرائے جاتے ہیں، مختلف تقریبات کی جاتی ہیں، مختلف چیزیں کی جاتی ہیں. کیوں کی جاتی ہے؟ کوئی کہے ان سب پر پیسہ خرچ ہوتا ہے، غریبوں کو دے دیا جائے کہ نہیں. اس وقت یہ مقصود ہے، ملک سے محبت، اپنے آباء و اجداد کی قربانی کو زندہ کرنا اور یہ سب چیزیں پیدا کرنا مقصود ہے. وہ اسی سے ہوگی، یہ جھنڈوں والا ماحول بنانے سے ہوگی، یہ جلسے کرنے سے ہوگی، یہ جشن منانے سے ہوگی. اس وقت کوئی کہے نہیں یہ پیسہ ہم تو وہاں خرچ کر دیں گے، غریب کو دے دیں گے، نہیں. اس وقت غریب کو خرچ کرنے پر اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا یہ کام کرنے پہ ہو رہا ہے. تو اس طرح یہ قربانی جو ہے نا، یہ اصل میں اپنے اندر وہ جذبہ فدائیت پیدا کرنے کا ایک علامتی عمل ہے. ہم جانور کے گلے پر چھری چلا کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں اللہ تیری راہ میں جب قربانی کا وقت آئے گا، جان قربان کر دینے کا، مال قربان کر دینے کا، وطن قربان کر دینے کا، جذبات قربان کر دینے کا، احساسات قربان کر دینے کا، اپنا مفاد، اپنا فائدہ قربان کر دینے کا، ہم وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. یہ قربانی اس کا ایک سمبل ہے، ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے. اس لیے قربانی کرنا ہے جن کو اللہ نے دیا ہے، خود اپنی طرف سے کریں، رسول اللہ کی طرف سے کریں. حضور کا یہ عمل تھا کہ حضور پوری امت کی طرف سے کیا کرتے تھے، پوری امت کی طرف سے بھی کیا کرتے تھے. حضور تو امت کی طرف سے کر رہے ہیں، اور امت کے جن لوگوں کو اللہ نے دیا ہے وہ اس موقع پر حضور کو یاد نہ کریں، یہ بڑی ناانصافی ہوگی، ناشکری اور ناقدری ہوگی. حضور کی طرف سے کریں، امت کے غریبوں کو قربانی ذبح کر کے ساری امت کی طرف سے ان کو ثواب پہنچانے کے لیے، ان کے جزا کے لیے کریں. یہ بھی آپ کریں. اللہ نے جن کو دیا ہے وہ خوب قربانی کے عمل پر خرچ کریں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قربانی بندہ کیوں کرتا ہے؟ مومن. قربانی یہ اللہ کے قرب کی علامت اور نشانی، یعنی بندہ اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے. مومن یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں اللہ کے ہر حکم پر سر جھکانے کے لیے، اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار ہوں. جب تک دل میں خشیت نہ ہو، خوف خدا نہ ہو، اللہ کا ڈر نہ ہو، اور اللہ کے حکم پر سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ اگر دل میں پیدا نہ ہو تو پھر قربانی قبول نہیں ہوگی. پھر ایک رسم تو ادا ہو سکتی ہے، قربانی کی سنت ادا نہیں ہو سکتی. قربانی کی سنت اسی وقت ادا ہوگی جب سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ اور کیفیت دل کے اندر پیدا ہو. اسی لیے کہا گیا کہ دل کی طرف بھی توجہ ہو، اخلاص ہو، اللہ کے نام پر سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ آئے، اور جانور پر بھی نظر ہو. یاد رکھے قربانی بھی دو چیزوں پر نظر ہو، دل پر بھی نظر ہو اور جانور پر بھی نظر ہو. دل کی کیفیت پر میں کیوں کر رہا ہوں قربانی، اور میرے اندر کس طرح کے جذبات ہیں ابھی، اور جانور کی صحت، اس کی تندرستی پر. جانور موٹا تگڑا صحیح اور فربا تندرست ہونا چاہیے. دل میں تقویٰ ہو، خوف خدا ہو، اور جانور ہے نا وہ صحت مند ہو، تندرست ہو. اور مومن دینی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے کسی بھی عیب سے، نقصان سے پاک ہو، اور جانور جسمانی اعتبار سے عیب سے پاک ہو. جب یہ کیفیت قربانی میں ہوگی نا تو پھر وہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی. اللہ پاک اس طرح کے جذبات سے ہمیں قربانی کا عمل انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اگر کوئی قیمتی جانور یعنی ایک اکیلا جانور خریدنے کی گنجائش نہیں رکھتے تھے نا تو ساتھ میں مل کے قربانی کیا کرتے تھے تاکہ قربانی کا عمل ہماری زندگی میں آئے, ہمارے نامہ اعمال میں قربانی کا ثواب بھی لکھا جائے. ایک واقعہ نقل کر کے بات ختم کرتا ہوں. حضرت ابو الاشد سلمی ہیں, وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں. ہم 7 لوگ تھے اور الگ الگ جانور خریدنے کی سکت نہیں تھی, طاقت نہیں تھی, تو ہم نے پیسے جمع کیے, ایک درہم جمع کیے اور ایک بڑا جانور خرید لیا. اور ہمارے اعتبار سے بہت قیمتی تھا, بہت زیادہ پیسے والا تھا وہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم آئے اور ہم نے کہا یا رسول اللہ لقد اغلینا بہا, ہم نے تو بہت زیادہ مہنگا جانور خریدا, قیمتی جانور خریدا پیسے جمع کر کے. حضور نے فرمایا ان افضل الضحایا اغلاها واسمنها, اللہ کے نزدیک سب سے افضل جو قربانی کا جانور ہے نا وہ ہے جو سب سے زیادہ موٹا بھی ہو اور سب سے زیادہ قیمتی بھی ہو, فربا بھی ہو, قیمتی بھی ہو, یہ اللہ کو پسندیدہ ہے. بہترین سے بہترین جانور اس پر خرچ کر کے اللہ کی راہ میں قربان کریں, یہ اللہ کو پسندیدہ ہے.
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے یہ بھی کہا تھا قربانی جب کرے نا تو خود اپنے ہاتھ سے کرے، صرف قصائیوں کے حوالے نہ کریں، خود اپنے ہاتھ سے کریں۔ حضرت فاطمہ سے کہا تھا اے فاطمہ تمہاری قربانی اب ذبح ہونے جا رہی ہے، جاؤ وہاں شریک ہو، اپنے ہاتھ سے ذبح کرو، اس لیے کہ اس کا جو قطرہ گرے گا، ایک قطرہ گرے گا زمین پر گرنے سے پہلے تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو اللہ کو یہ سب سے پسندیدہ عمل ان دنوں میں ہے۔ حضور نے فرمایا فطیبوا بہا نفسا، خوشی خوشی کرو، سب سے عمل یہ سب سے پسندیدہ عمل ہے ان دنوں میں قربانی، فطیبوا بہا نفسا، خوشی خوشی کرو۔ اکیلے جانور خرید سکتے ہو خریدو، ورنہ مشترکہ کامل خریدو، بڑا جانور خریدو، لیکن اللہ کی راہ میں قربانی ضرور کرو۔ حضور نے فرمایا من وجد سعۃ لأن یضحی فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس کے پاس گنجائش ہو اور پھر بھی قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔